اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، خدا نہ خواستہ کسی بہت بڑی پریشانی یا مسئلے میں مبتلا ہیں، اور کسی طرح سے بھی وہ دکھ درد اور پریشانی سے نہیں نکل رہے، ان کا مسئلہ کسی طرح سے بھی حل نہیں ہو رہا، کسی طرح سے بھی پریشانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، بہت ہی پریشان ہیں لیکن کسی طرح سے بھی ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بہت سی دعائیں بھی کی ہیں اور بہت سی دعائیں کروائی بھی ہیں، صدقہ بھی دیا ہے، لیکن کسی طرح سے بھی ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ انشاءاللہ رب کریم کی رحمت آپ پر برسے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے خود غیبی مدد فرمائیں گے، آپ کا مسئلہ خود غیبی طریقے سے حل کریں گے، دکھ درد پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے، وہ دن میں کسی بھی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کثرت سے کرنا ہے، ہزاروں میں شمار کرنا ہے۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زائد ہوتا ہے، تو آپ لوگ دن میں 3000 یا 4000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر لا تعداد پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے تعداد نہیں گننی، بلکہ کثرت سے آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کا ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا لازم ہے۔ درود ابراہیمی کی تعداد 11 مرتبہ ہی ہوگی، تو آپ نے جب اللہ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لینا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے، مولا اس پاک اور بابرکت وظیفے کی برکت سے یا اللہ میری ہر پریشانی کو ختم کر دے، میرے ہر مسئلے کو حل کر دے، میری زندگی کو خوشحالیوں سے بھر دے، اور مولا ہمارے گھر میں سکون ہو، ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خوشیاں آئیں، اور ہم اللہ تیرا شکر ادا کریں، ہمیں اس طرح نواز کہ ہم تیری نعمتوں، تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا شکر ہی ادا کرتے رہیں۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا اپنے لیے بھی مانگنی ہے،
تمام پریشان مومنین مومنات کے لیے بھی مانگنی ہے کہ مولا دنیا میں جتنے لوگ بھی پریشان ہیں، جتنے بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو مولا اپنی رحمت کے صدقے ان تمام کے مسئلوں کو حل فرما اور ان کے پیچھے مولا میرے مسئلے کو بھی حل فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، آپ کی پریشانی ختم نہ ہو جائے، آپ کی مصیبت دکھ درد ختم نہ ہو جائیں، تب تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اللہ کے صفاتی نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔